لوگ ایسو آپ کو دیکھنا بھی بند کر دیے, کوئی دیکھتے نہیں تھے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے, آپ کو خواہش کرتے تھے کہ نکاح ہو جائے ہم سے. تو اس لڑکی یہ کہتی تھی کہ آپ کے چہرے میں ایک پیشانی میں ایک نور جگمگاتا تھا, ایک نور اس پیشانی میں جگمگاتا تھا, وہ نور محمد تھا جس کی وجہ سے ہم آپ سے نکاح کرنے کی خواہش کرتے تھے. تو معلوم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہمارے طلباء کی ایسو جو بھی ایسو تقریر کیے ہیں حضور کی شان میں, جو بھی بیان کرے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. کیونکہ آج تھوڑے سے ایک انداز میں اسے سنا ہے, لیکن آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا علم و فہم عطا فرما دے کہ ان کے ذہن بھی کھل جائے, ان کا خیال ان کے دل میں ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ لا دے کہ تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسو توصیف بیان کرے کہ ایسی ایسو میلاد کے معاملے میں ایسو تقاریر کرے تاکہ لوگ ایسو یہ کہیں کہ یہ کہاں کتارے دل میں. تو ایسی بات اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے, ساری چیزوں کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو منور کر دے اور نور کو بھر دے اللہ تعالیٰ. تو اسی لیے آج یہ منعقد کیا گیا کیونکہ جشن میلاد النبی کے ہر مدارس میں ہر مقام پر جب سے ہو رہے ہیں, تو اسی لیے حالات کے لحاظ سے کرونا وائرس ہے جس کی وجہ سے ہم عام جلسے تو نہیں کر سکتے, لیکن یہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم جلسہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسو ہمارا نام اس پہ شریک دے اور ہمارے تمام جملہ مقاصد ایسو پورے ہو جائیں. اور میری خواہش بچوں کی یہ ہے, بچے ایسو جو مدرسے کو آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں, فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. وہ جہاں کہیں بچے جاتے ہیں تو پر بچھا دیتے ہیں, گھر کو جا رہے ہیں تو پر بچھا دیتے, یا گھر سے راستے سے آپ مدرسے کو آ رہے ہیں تو فرشتے سو آپ کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں تو پر بچھا دیتے ہیں. اس کی بہت ساری اس علم کی فضیلت ہے. آپ جو بچوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے یہ تعلیم کے لیے, یہ من جانب الہ ہے. اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے انہی کو ہی علم سے سرفراز فرماتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک شفاف ایک نور کو پیدا کیا. اس نور کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ایک مقام پر رکھا اور تمام لوگوں سے تمام مخلوق سے کہا کہ اس کو دیکھو. تو اس نور محمد کو دیکھے تمام قوم تمام مخلوق ارواح جتنی تھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کو جو بھیجنا چاہ رہا تھا وہ تمام روحیں نور محمد کو دیکھے. تو جو نور محمد کو دیکھے تو وہ حافظ قرآن ہوئے. جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مصطفیٰ کو دیکھے, کوئی پشت کو دیکھے اور کوئی اعضا کو دیکھے, تو جس طریقے سے حضور کو دیکھے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا. اور حضور کے جو نور کو دیکھے وہ حافظ قرآن ہوئے, وہ عالم ہوئے, فاضل ہوئے, اطباء بنے, ڈاکٹر بنے. تو یہ سب کیا ہے, نور محمد کا ہی صدقہ ہے. اب جو بچے حفظ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے ایسو یہاں پر ایسو علم جو حاصل کر رہے ہیں, جو شعبہ حفظ میں حفظ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھیں گے, جس کی بنیاد پر وہ حافظ قرآن بن رہے ہیں. پھر عالم بھی جو بن رہے ہیں بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا. تو ایسی چیزیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرمائے اور ایسو آپ لوگوں کو ایسو پابندی سے مدرسہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ادب عطا فرمائے اور اساتذہ کے ساتھ ایسو باادب طریقے سے گفتگو کریں اور ایک مارتے ہی ایسو جا کے گھر میں شکایت کر رہے ہیں صاحب مارے ہمارے کو. ایسی باتیں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ہم پڑھتے سو زمانے میں بزرگین صاحب جو تھے جھاڑ کو بن کے مارتے تھے. وہ پوپائی کی کچی لکڑی ہوتی تھی اس سے مارتے تھے, اتنا مارتے تھے کہ وہ پورے اولے آ جاتے تھے, پورے ایسا ہو جاتا تھا, لال ہو جاتا تھا. لیکن ہم گھر کو جا کے یہ نہیں بولتے تھے کہ ہمارے استاد ہمارے کو مارے, ہمارے کو کچھ بولے, ایسا نہیں. پھر بعد میں استاد کے بعد بھی ایسو کوئی شکایت کرنے کے لیے بھی نہیں جاتا.
تو جتنا ہے سو اساتذہ آپ کو مارتے ہیں محبت میں یا آپ کے تعلیم حاصل کرنے کے واسطے، تو آپ ایسا یہ نہیں سمجھنا کہ میں کو دشمنی سے مار رہی ہوں، اگر دشمنی سے مارے استاد میرے بول کے جا کے گھر میں آپ شکایت کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ اس کو جتنا آپ استاد کا ادب کریں گے، جتنے آپ مار کھائیں گے، اتنے آپ فائدہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے سو اچھائی کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے اندر جو عادتیں ہیں وہ غلط عادتوں کو دور کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے آپ کو مارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاد تمہارے دشمن تو نہیں ہو سکتے نا، استاد دشمن ہوتے کیا؟ آپ کو علم دے رہے، آپ کو علم سکھا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے باتوں میں سکھا رہے ہیں، تو لہذا میرے پریوار سے ایسے گزارش ہے کہ اگر کچھ غلطی بھی ہو گئی، اگر آپ کے اوپر بہت ہی اگر استاد کے طرف سے ظلم اگر ہوا ہے تو میرے سے رجوع ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے پاس شکایت کر سکتے ہیں آگے، آپ والدین کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، باللہ ضرورت آپ ڈائریکٹ میرے پاس آ کے میرے کو بول سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم نے ایسا رویہ اختیار کیا ہے، آپ بول سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جتنا ایسا آپ استاد کا ادب کریں گے۔ بتائے گا مولانا خالد صاحب بولتے تھے، انہوں رکن شورا تھے، اہل سنت والجماعت کے تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ وہ بچپن میں چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے تھے، تو وہ ایسو ان کے والد ایسو چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کے والد آ کے استاد کا خدمت کرتے تھے، پیروں دباتے تھے، ہاتھاں دباتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھر کا جو کچھ بھی بچا ہوا کام ہوتا تو وہ کام کر کے جاتے تھے۔ تو مولانا خالد بولتے تھے ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایسا کیوں؟ ان کے والد بولتے کہ نہیں نہیں، میرا بچہ مولانا خالد آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، وہ تو خدمت نہیں کر سکتا، آپ کی کوئی چیز ہے سو خدمت نہیں کر سکتا، آپ کے پیر بھی دبا نہیں سکتا، بچہ وہ چھوٹا ہے، اسی لیے میں اس کے عوض میں ہے سو میں خدمت کروں گا۔ تو وہ ایک بچہ ہے تو مولانا خالد صاحب اگر ایک پارہ حفظ کر لیتے تو ایک بڑی چنگیری ہے سو بودھی کی بھیج دیتے، تو اس لیے کہ میرا بچہ ایک پارہ حفظ کر لیا، تو اس اساتذہ کے جتنا ادب کریں گے آپ، تو ان کا عالم یہ ہو گیا آج کہ قرآن شریف کی اگر تلاوت اگر کرے، اگر آپ زیر اگر چھوڑ دے رہے تو آپ زیر کی نشاندہی فرماتے ہیں، آپ قرآن پڑھنے میں اگر غلطی کرے اور قرآن کو دیکھتے رہے، خالی بیٹھ کے آپ سنتے ہیں، تو اس طریقے سے معاملہ تھا۔ تو اساتذہ کا جو معاملہ ہے جتنا آپ ادب کریں گے، ہاں اگر استاد غلط کام کرنے کے لیے آپ کو حکم فرمائے تو آپ نہ سمجھیں، اللہ اس کے رسول اور قرآن و شریعت کے روشنی میں اگر آپ کو حکم فرما رہے ہیں تو وہ حکم کو آپ بجا لیں، اسی لیے کیونکہ جب تک کہ ادب نہیں کریں گے آپ کوئی منزل طے نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت خواجہ بند نواز گیسودراز علیہ رحمۃ رضوان سو سید نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کے خدمت میں 23 سال رہے، 23 سال شان و ادب طے کرتے ہوئے رہے، خالی شان و ادب طے کرتے ہوئے رہے۔ آخری میں یہ ہو گیا عالم کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ کرناٹک کی سرزمین پر جا کے اسلام کو پھیلا دو اور بول بالا کرو، ایک ہی نظر کے اندر ان کو ولایت عطا کر دی، اور یہ عالم ہو گیا حضرت خواجہ بند نواز گیسودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کے پاس ایک ایسی صفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جس نابینا کے اوپر آپ ہاتھ پھیلاتے تو اس کو بینائی آ جاتی تھی، تو معلوم ہوا کہ یہ استاد اساتذہ کا جتنا آپ ادب کریں گے اتنا ہے تو آپ کو فیض حاصل ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے دوست و قدرت سے اس محفل کو قبول فرما، ہم مدرسے میں جو محفل کو سجائے ہیں مولا، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو نہیں پھر مولا اس قابل نہیں ہے کہ اس عظیم الشان محفل کو ہم سجا سکے، اس محفل کو تو قبول فرما، اور اس کے عوض میں مولا ہم کو مدرسہ انوار میں نجا کی عمارت کو